بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کے پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے، ہزاروں کی لشکر کو چیر کے۔ جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے رکھ کے فرماتے ہیں، اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روب دیکھ کے پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات پہ کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے، اے عباس اس پانی کو حکم نہ دے، حسین کی خیمے کی طرف رواں ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کے تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کی گھر سے دور رکھا جائے تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہو۔ اے عباس یہ شجاعت کا امتحان نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے میرے بابا میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، اے عباس جو تو پانی مشک میں بھر رہا ہے یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کو پیاس نہیں بجھائے گا، کیونکہ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اس مشک کے پانی کو زمین پہ بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کے زارو قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کی کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے آقا زانی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب میری آقا زادی امیر مولا میری لاش کو دیکھے تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پر عباس نہر تک سواری کر کے آئے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، یہ پانی پی لے۔ گھوڑا رو کے کہنے لگا، اے میرے آقا جیسے ہی آپ نہر پہ آئے ہیں آپ نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پی، آپ میرے آقا ہیں، آپ سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ پہلے آپ پانی پئیں اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ اس گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا جناب عباس نے سکینہ کے خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پیوں؟ بس جناب عباس مشک کو لے کے جیسے ہی خیام کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو حسین کی خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے جناب عباس پہ حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، آپ مشک کو علم دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے تو آپ مشک کو علم اپنے منہ میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے تو لشکر نے تیروں کی بارش جناب عباس پہ کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، کئی تیر جناب عباس کے جسم میں لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشک میں لگا۔ مشک کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم برس جناب عباس کے سر پہ مارتا ہے، آپ گھوڑے کے زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا عرب کے سرزمین پہ جناب عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک بار تبار امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، اے نواشہ رسول جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق اپنے سر سے امامہ اتار کے چیخ کے رو کے کہتے ہیں، جب میرا عباس گھوڑے کے زین سے زمین پہ آیا تو چاروں طرف سے فوج یزید ایسا حملہ کرتا ہے کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ امام حسین جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی، کہیں سے جناب عباس کی بازو چنتے ہیں، کہیں سے جسم کے دوسرے حصے، اور جب جناب عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور
اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا 10 محرم کا واقعہ مولا عباس کا۔